نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى: لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ تعالی، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، اہل اسلام، اہل محبت، اہل طریقت، ان سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ آج بنگلہ دیش میں چٹاگانگ میں اس کے مسلم ہال میں انٹرنیشنل صوفی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور میں اس انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کے انعقاد پر آپ سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پندرہ یا 20 منٹ کے لیے میں آپ احباب کی خواہش پر تصوف کے موضوع پر اپنا پیغام آپ کے لیے بنگلہ دیش بھجوا رہا ہوں تاکہ اس کانفرنس کا وہ حصہ بن سکے۔ تصوف دین اسلام کے باقی بنیادی شعبہ جات کی طرح اسلام کی اساسیات میں سے ہے۔ جیسے احکام شریعت ہیں، احکام فقہ ہیں، جیسے اسلام کے عقائد ہیں، جیسے اسلام کی اخلاقیات ہیں، جیسے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس کی تہذیب و ثقافت کے، جیسے اسلامی فکر کے، اسلامک آئیڈیالوجی کے، اسلامک فلسفی کے بیسز ہیں، فاؤنڈیشن ہیں، اسی طرح تصوف، سلوک اور طریقت بھی اسلام کی ان فاؤنڈیشنل ٹیچنگز میں سے ایک ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ یہ تصوف کا بعد میں ڈیولپ ہوا اور معاذ اللہ یہ اسلام کی تعلیمات کی اصل میں شامل نہیں، بلکہ اس کی حیثیت ایک خارجی عامل کسی ہے اور معاذ اللہ ایک بدعت ہے۔ یہ تصور سراسر غلط، بے بنیاد، قرآن و سنت، صحابہ کرام کے احوال، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ سلف صالحین کے احوال اور تاریخ اسلام کا صحیح، وسیع اور گہرا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط خیال پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تعلیم کو، دین کی جس تعلیم کو لے کر مبعوث ہوئے اور قرآن مجید آپ نے امت کو عطا فرمایا، انہی تعلیمات میں اور آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں اور آپ کے منہج تربیت میں جس انداز سے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اس کی اساس میں تصوف کی تعلیمات رکھ دی گئی تھی۔ ارشاد فرمایا گیا مقاصد رسالت کو بیان کرتے ہوئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیین میں مبعوث کیا گیا اور آپ کے ذمہ 4 فرائض کیے گئے۔
یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک فریضہ تھا۔ پھر دوسرا فریضہ فرمایا وَیُزَکِّیہم، اور آپ ان کے نفوس کا اور قلوب کا یعنی ان کے باطن کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہ جو دوسرا فریضہ نبوت و رسالت ہے، ان کے نفوس، قلوب اور ان کے باطن کا تزکیہ کرنا، یہ حقیقت تصوف ہے۔ اسی پروسیس کو اور اسی عمل کو، اسی نظام کو تھوڑا وقت بعد چل کے تصوف کا باقاعدہ نام دے دیا گیا، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تعلیم کتاب دیتے ہیں، آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفوس فرماتے ہیں، تعلیم کتاب دیتے ہیں، تعلیم حکمت دیتے ہیں، اور روحانی اور غیبی اسرار، رموز، سیکرٹس جن سے تم واقف نہ تھے، ان سے بھی تمہیں آگہی عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا دو سبجیکٹ فرائض نبوت اور فرائض رسالت میں ایسے ہیں جو براہ راست تصوف، طریقت اور سلوک پر دلالت کرتے ہیں، ایک وَیُزَکِّیکُم اور ایک وَیُعَلِّمُکُم مَّا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو قرآن مجید نے جا بجا جس عمل کو تزکیہ کا نام دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور پھر اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ تو آپ نے دیکھا تینوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ ذکر کا ایک الگ دائرہ ہے، نماز عبادت کے طور پہ ایک الگ مقام رکھتی ہے، اور ان دونوں چیزوں سے قبل نفوس اور بواطن کا تزکیہ ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ یہ جو قلب و باطن کا تزکیہ کرنا ہے، یہ تصوف کی اصل ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں ہر گناہ کے ظاہر سے بھی بچو اور ہر گناہ کے باطن سے بھی بچو۔ اب گناہ کا ظاہر تو وہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے، ہماری آنکھوں نے غلط چیز دیکھی تو آنکھوں کا گناہ، زبان نے غلط بات کہی تو زبان کا گناہ، ہاتھوں سے غلط کام ہوا تو ہاتھ کا گناہ، پاؤں غلط سمت چلے تو پاؤں کا گناہ۔ الغرض جسمانی اعضاء اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں شامل ہوئے تو وہ تو ظاہر الاسم ہوا، گناہ کا ظاہری ایسپیکٹ ہوا جو نظر آتا ہے۔ مگر قرآن مجید نے اس کے ساتھ فرمایا وَبَاطِنَهُ، اور ایک گناہ کا باطن بھی ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، انسان کی نیت کے ساتھ ہے، اس کے اندر روحانی اور اس کی ذہنی اور قلبی باطنی روحانی احوال کے ساتھ ہے، کیفیات کے ساتھ ہے، اندر کے محرکات کے ساتھ ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ فرمایا ان کو بھی پاک اور صاف کرو۔ تو احکام شریعت انسان کو گناہ کے ظاہر سے پاک کرتے ہیں، اور احکام طریقت و تصوف انسان کو گناہ کے باطنی ایسپیکٹ سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے ظاہر سے پاک ہو گیا احکام شریعت کے ذریعے، جیسے وضو کیا، ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، بازو دھو لیے، پاؤں دھو لیے، تو اعضاء دھو لیے، وضو تو ہو گیا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ظاہری نجاست کو تو وضو نے دور کر دیا، مگر جس کے دل میں نجاست رہی اس کو کون دور کرے گا؟ جس کے قلب میں نجاست رہی، جس کے باطن میں نجاست رہی، جس کے خیالات میں نجاست رہی، جس کی ترجیحات میں نجاست رہی، جس کی خواہشات میں نجاست رہی، اور وہ شہوات جو اس کے من کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور اس کے پورے باطن کو جنہوں نے پلید کر رکھا ہے، وہ ظاہری عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے باوجود اس شخص کو متقی ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ان نجاستوں سے کون پاک کرے گا انسان کو؟ تو یہ الگ الگ فرائض ہیں۔ جس طرح علم العقائد انسان کو توحید، رسالت اور آخرت کا درس دیتا ہے اور اس کے عقائد کو درست کرتا ہے، جس طرح علم الفقہ انسان کو عبادات، معاملات، ان کے نبھانے کے طور طریقے سکھاتا ہے، اور یہ اس کا طریقہ راستہ ہے، احکام شریعت کا راستہ ہے۔ جس طرح علم الاخلاق انسان کے مورلز کو، ایٹیکیٹس کو، آداب کو سنوارتا ہے، اچھے اور برے اخلاق میں تمیز سکھاتا ہے، یہ اس کا راستہ ہے۔ اس طرح علم التصوف اور علم الطریقت اور علم السلوک
یہ انسان کی نیت کو آراستہ کرتا ہے جن پر تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ یہ انسان کے قلب کو دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتا ہے تاکہ دل دنیا کی محبت کے حرص میں اور دنیا کی محبت کی پلیدی میں مبتلا نہ رہے۔ یہ انسان کے من کو تکبر سے خالی کرتا ہے، غیبت سے اندر سے خالی کرتا ہے، حسد سے خالی کرتا ہے، اس کے اندر شہوات نفسانی کے رجحان سے اس کو خالی کرتا ہے، طہارت قلبی اور طہارت باطنی دیتا ہے۔ تو گویا ان کرکس ہم یوں کہیں گے کہ اسلام، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کو دو طرح کی طہارت عطا کی ہے، ظاہری طہارت اور باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت بطریق شریعت ہوئی اور باطنی طہارت بطریق طریقت ہوئی، بطریق تصوف ہوئی۔ اس لیے تصوف کا ایک اشتقاق صفا سے ہے، اور صفا کا معنی قلب و باطن کو صاف کرنا ہے میل کچیل سے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو متفق علیہ حدیث جبریل ہے، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے 3 مرتبے بیان فرمائے، 3 مرتبے، اور ان میں فرمایا کہ ایک مرتبہ اسلام کا ہے جو جبرائیل امین نے پوچھا مل اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے، تیسرا مرتبہ احسان کا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو اسلام کے جواب میں حضور علیہ السلام نے ظاہری بنیادی اسلام کے جو ارکان اور اعمال ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ ایمان کے سوال کے جواب میں جو انسان کے عقائد ہیں، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، ایمان بالملائکہ کے، بعث بالموت کے، خیر و شر کی تقدیر کے، اس کا درس دیا۔ اور جب عقائد کی بات بھی ہو چکی اور ظاہری اعمال کی بات بھی ہو چکی تو سٹل ایک مرتبہ دین اسلام کا باقی تھا۔ دین اسلام گویا اپنی پرفیکشن پہ نہیں پہنچا تھا، خالی تھا ایک مقام۔ وہ سوال کیا جبرائیل امین علیہ السلام نے مل احسان، یا رسول اللہ تو تیسرا درجہ، دا ہائیسٹ رینک آف اسلامک ٹیچنگز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسلام کے جواب میں اعمال بتائے، ایمان کے جواب میں عقائد بتائے، اور جب احسان کی بات آئی تو احسان کے جواب میں نہ اعمال کا ذکر کیا نہ عقائد کا، بلکہ قلبی اور روحانی کیفیات کا ذکر کیا اور قلبی اور روحانی احوال کا ذکر کیا۔ کہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کر رہا ہو تو تیرے قلب اور باطن کی کیفیت یہ ہو، تیرے قلب و باطن کا حال یہ ہو گویا تو اس جلوہ حق کو بے نقاب دیکھ رہا ہے۔ اگر جلوہ حق کا مشاہدہ تیرے نصیب میں نہیں اور تیری استطاعت میں نہیں اور تیری توفیق میں نہیں اور تیری مجاہدہ اس قابل نہیں کہ اس مقام تک پہنچا سکے، تو کم سے کم تیرے یقین کا اور تیرے تصور کا یہ حال ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا یا تجھے قلب و باطن میں مقام مشاہدہ نصیب ہو یا مقام مراقبہ نصیب ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے متعین فرما دیا کہ یہ ہائیسٹ سٹیج ہے اسلام کی۔ تو اسلام کے ظاہری اعمال سنورتے ہیں جب ایمان کا نور ان کو روشن کرتا ہے، اور اسلام اور ایمان دونوں سنورتے ہیں جب احسان کی اعلیٰ روحانی کیفیات ان کو روشن کر دیتی ہیں اور مزین کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ نے، بلکہ ان سے بھی قبل جو تابعین اور اتباع التابعین تھے ان سے بھی قبل، انہوں نے اس تصوف کے طریق کو، ابھی تابعین کا زمانہ تھا خیر القرون کا، جب تصوف اور صوفی کی اصطلاح کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ 3 صدی ہجری میں تصوف اور صوفی کی اصطلاح کا تعارف ہوا۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ 2 صدی کے آخری زمانے میں تصوف اور صوفی کی اصطلاح مروج ہوئی۔ یہ دونوں تصورات غلط اور کم تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ تصوف یا پہلی ہی صدی ہجری جو صحابہ اور تابعین کا دور ہے اس کے اواخر میں یہ اصطلاح متعارف ہو گئی تھی، یا 2 صدی ہجری کے اوائل میں متعارف ہو گئی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب جلیل القدر تابعین زندہ تھے، اور جلیل القدر تابعین کا دور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم کے تحت آتا ہے۔ اس لیے کہ جلیل القدر تابعی امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن القیم نے بھی روایت کیا ہے، بیان کیا ہے مدارج السالکین میں، علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بیان کیا ہے مجموع الفتاوی میں، اور امام ابو نصر الطوسی نے روایت کیا ہے کتاب اللمع میں۔
اور ابن تیمیہ اور ابن القیم جیسے علماء نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی تو وفات ہی 110 ہجری میں ہو گئی تھی، تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ یقیناً پہلی صدی ہجری کے اواخر دور کی کہہ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انی رأیت صوفیا فی الطواف فأعطیتہ شیئا فلم یأخذہ، میں حرم کعبہ میں طواف کر رہا تھا کعبہ کا، اور دوران طواف میں نے ایک صوفی دیکھا اور میری طبیعت اسے دیکھ کر راغب ہو گئی، میں نے جیب سے کچھ نکال کے اس کی خدمت کرنا چاہی اور اس نے انکار کر دیا۔ امام حسن بصری کے اس قول سے دو باتیں ثابت ہو گئیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ دوسری صدی ہجری کا نہیں ہو سکتا، کہ اس وقت ان کی عمر آلریڈی 90 برس کے قریب پہنچ چکی تھی، 90 برس کے قریب۔ جو اپنی زندگی کے جس طواف کا ذکر کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ طواف انہوں نے 30 برس کی عمر میں کیا ہو، 40 برس کی عمر میں، 50 برس کی عمر میں، 60 برس کی عمر میں کیا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی وہ پہلی صدی ہجری جو صحابہ کرام کا دور تھا اور تابعین کا، اس دور میں فرماتے ہیں میں نے طواف کے دوران ایک صوفی کو دیکھا۔ اب پھر لفظ صوفی کا معنی وضاحت نہیں کرتے، بھئی صوفی سے مراد یہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے صوفی کون ہوتا ہے؟ نہیں، علی سبیل تذکرہ جب کہہ دینا رأیت تو صوفیًا فی طواف الکعبہ، میں نے کعبہ کے طواف میں ایک صوفی کو دیکھا، اور صوفی کا معنی بیان نہیں کیا، اس کا مطلب علمی طور پہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے سامعین صوفی کا لفظ سن کر اس کے معنی سے بخوبی واقف ہیں۔ گویا اصطلاح تصوف اور صوفی کی صحابہ کے دور اواخر اور تابعین کے دور اوائل میں مروج، متداول اور مستعمل ہو چکی تھی، اور سمجھی جاتی تھی اور بولی جاتی تھی۔ تو بدعت نہ ہوئی، یہ صحابہ کے آخری دور اور تابعین کے اوائل دور کی اصطلاح ہے، جس کو آقا علیہ السلام نے عین مدار شریعت اور مدار احکام اور خیر القرون قرار دیا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی فآتیتہ شیئا فلم یأخذہ، میں نے کچھ دینا چاہا، خدمت کرنی چاہی، تو اس نے قبول نہیں کی۔ تو یہاں صوفی کا معنی بیان کر دیا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کو پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، کوئی دینا بھی چاہے تو قبول نہ کرے، اور جو نگاہ ہی لوگوں کی جیب پر رکھے، اور جس کا دھندا ہی سارا، کاروبار ہی سارا پیسے کے ساتھ ہو، اور امیروں سے بٹورنے کے لیے چلتا پھرتا ہو، اور دھندے تلاش کرے مختلف لوگوں سے مال بٹورنے کے، تو امام حسن بصری کے نزدیک وہ صوفی نہیں ہے۔ تو یہ تصوف اور صوفی کا بھی واضح ہو گیا۔ پھر امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں، جو امام مالک کے ہم اثر ہیں، جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں امام بخاری کے ہاں، اور جن کی روایتوں سے صحیح بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ بھری پڑی ہے، امام سفیان ثوری، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو ہاشم الصوفی کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اور اگر میری زندگی میں شیخ ابو ہاشم الصوفی نہ ہوتے اور مجھے ان کی صحبت اور مجالست نصیب نہ ہوئی ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ ما عرفنا دقیق الریا، خدا کی قسم ریا اور اخلاص کیا ہے اس کی باریک دقتوں کا اور نکات کا مجھے کبھی پتہ نہ چلتا۔ مجھے اخلاص اور ریا کے فرق میں جو معرفت نصیب ہوئی، وہ ایک صوفی شیخ ابو الہاشم کی صحبت کے صدقے سے نصیب ہوئی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام سفیان ثوری۔ اور اس کو بھی میں کسی عام کتاب کے ریفرنس سے نہیں کوٹ کر رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کیا ہے اس کو، التصوف والصوفیہ، اور ان کے مجموعۃ الفتاویٰ کو اٹھا کے دیکھیے۔ علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں کوٹ کیا ہے، اور دیگر بہت سارے، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور دیگر امام توسی نے کوٹ کیا ہے، اور ابن عجیبہ نے کوٹ کیا ہے، اور بہت سارے ائمہ اس کو بیان کرتے۔ پھر امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس کو علامہ ابن القیم نے شرح منازل السائرین، مدارج السالکین میں بیان کیا، اعز الخلق خمسۃ انفس، 5 قسموں کے لوگ مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ عالم زاہد، جو عالم ہو مگر سراپا زہد ہو۔ فقیہ صوفی، جو شریعت اور فقہ کا عالم ہو، فقیہ ہو مگر سراپا صوفی ہو، صوفی ہو۔
غنی متواضع، جس کو اللہ نے مال و دولت میں کثرت دی ہو مگر سراپا تواضع اور انکسار ہو، وہ فقیر شاکر، اور وہ جس کو اللہ نے مال نہ دیا ہو، فقر اور فاقہ دیا ہو مگر وہ ہر وقت حالت شکر میں رہے، شکوہ نہ کرے، اور شریف سنی، اور وہ شخص جو اعلیٰ نسب ہے اور اعلیٰ کردار بزرگ ہے مگر سراپا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، سنت نبوی میں فنا ہے۔ فرمایا یہ 5 لوگ جہاں ملیں ان کا رتبہ سوسائٹی میں سب سے بلند ہوگا۔ تو فقیر صوفی کا لفظ استعمال کرنا امام سفیان ثوری کا اور جلیل القدر ائمہ علم کا نقل کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اصطلاح زمانہ تابعین سے متداول تھی۔ پھر امام مالک کو دیکھیے، امام مالک فرماتے ہیں جس کو بہت سے ائمہ نے تتائی کی شرح ابن رشد پر انہوں نے روایت کیا، امام زروق نے اس کو روایت کیا، امام اجلونی نے اس کو روایت کیا، ملا علی قاری نے روایت کیا، فرماتے ہیں من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جو صوفی بنا اور فقیہ نہ بنا وہ زندیق ہو گیا، اور جو فقیہ بنا اور صوفی نہ بنا وہ فاسق ہو گیا، اور جس نے فقہ و شریعت اور تصوف و طریقت دونوں کو یکجا کیا وہ حق کو پا گیا۔ اب آپ دیکھیے، آپ علامہ ذہبی کی کتاب سیر و اعلام نبلا جو امام ہیں اسماء الرجال کے، اٹھا کے دیکھیے امام مالک کے احوال میں کہ وہ مدینہ طیبہ میں ان کی مجلس میں ایک شخص آئے ہیں، اور وہ امام ذہبی بیان کرتے ہیں امام مالک کی مجلس میں وہ صوفی تھے، انہوں نے آ کے آپ سے 3 سوال کیے۔ ارے مجالس مدینہ میں جو امام مالک کا دور تھا، سفیان ثوری کا دور تھا، جو حسن بصری کا دور تھا، جو ائمہ فقہ سے بھی پہلے کے زمانے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا، اس دور میں صوفیاء مجالس میں آتے، محدثین کی مجالس میں، اور یہ امام صوفیاء کی مجالس میں جاتے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا۔ امام شافعی، کتنا ظلم ہے، کوئی شخص مال کی ہونے کی بات کرے اور تصوف کا انکار کرے، اس نے امام مالک کی نفی کر دی۔ کوئی شافعی ہونے کی بات کرے اور تصوف اور صوفیاء کا انکار کرے، اس نے شافعیت کی نفی کر دی۔ حنفی ہونے کی بات کرے، تصوف کا انکار کر دے، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کی نفی کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کے صوفی مجذوب حضرت بہلول مجذوب مجنوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ امام شافعی حضرت شیبان رائی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، حضرت ابو حمزہ بغدادی کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ اور کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہے، جیسے عرب کی دنیا میں حنبلی ہیں، وہ تصوف کا انکار کرے، اس نے حنبلیت کا انکار کر دیا، کیونکہ امام احمد بن حنبل حضرت ابو حمزہ بغدادی کی صحبت میں بیٹھتے، اور حضرت بشر الحافی کی صحبت میں جا کے بیٹھتے، اور حضرت حارث محاسبی کی صحبت میں بیٹھتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے 10 سال صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا اور 2 سبق ایسے سیکھے جو دنیا میں کسی مجلس علم سے نہ سیکھے تھے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اور آپ فرماتے وہ سبق ایسے تھے، آپ نے فرمایا ایک وقت تلوار ہے، اسے اچھے نیک استعمال میں لے لو ورنہ تمہیں قتل کر دے گا۔ امام شافعی نے فرمایا، یہ ان کی تعلیمات کا حصہ تھا۔ اور دوسری تعلیم جو امام شافعی علیہ رحمت اسی طرح فرماتے ہیں، آپ نے جو دوسری بات بڑی بنیادی کہی، وہ فرمایا کہ الوقت سیف ان لم تقطع قطعک، وقت تلوار ہے، اگر تو اس کو نہ کاٹے گا تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اور فرمایا دوسرا اشغل نفسک بالخیر فإن لم تشغلها بالخیر شغلتک بضدہ، اپنے نفس کو خیر اور نیکی میں مشغول کر لے، اگر تو نے اپنے نفس کو نیکی میں مشغول نہ کیا تو نفس تمہیں شر میں مشغول کر دے گا۔ فرمایا 2 سبق میں نے صوفیاء سے وہ سیکھے جو دنیا میں کہیں اور سے نہ ملے۔ پھر اس کو امام نووی نے شرح المہذب تک میں روایت کیا۔ پھر امام احمد، ان کا میں نے کال کیا، وہ اجل صوفیاء کی خدمت میں بیٹھتے اور مسائل پوچھنے کے لیے حضرت شیخ ابو حمزہ البغدادی جیسے بزرگوں کے پاس بھیجتے شاگردوں کو کہ اے حضرت صوفی
اس مسئلے کا حل فرمائیے کیا ہے اس دن۔ اور پھر وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو تعلیم کرتے، فرماتے میرے بیٹے جتنا ہو سکے صوفیاء کی مجلس میں بیٹھ اور ان سے اکتساب فیض کر۔ یا ولدی، امام احمد بن حنبل کی تعلیم۔ تنویر القلوب اٹھا کے دیکھیے امام امین کردی کی، فرماتے یا ولدی علیک بالحدیث وإیاک ومجالست ہؤلاء الذین سمعوا انفسهم بالصوفیہ، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر لازم ہے یہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو، مجلس میں بیٹھا کرو جا کے۔ چنانچہ وہ ابو حمزہ بغدادی الصوفی کی احوا ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے۔ اس طرح تو کسی نے آپ سے سوال کیا امام احمد بن حنبل سے کہ حضور ہم صوفیاء کی مجلس میں تو جا کے بیٹھتے ہیں، چونکہ آپ نے فرمایا امام احمد بن حنبل لا اعلم اقواما افضل منہم، خدا کی قسم میں روئے زمین پہ صوفیاء سے بہتر کوئی طبقہ خلق نہیں دیکھتا، ان کی مجلس اختیار کرو۔ ان سے کسی نے سوال کر دیا امام احمد بن حنبل سے کہ ان کی مجلس میں جا کے تو بیٹھتے ہیں مگر ان پہ وجد ہوتا ہے، وہ رقص کر بیٹھتے ہیں، وجد ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ غشی ہو جاتی ہے، تو یہ جو وجد کی ان کی کیفیات ہوتی ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا پڑے، فرمایا دعوہم، جب یہ کیفیت ہو پرواہ نہ کرو، کلام نہ کرو ان پر، یفرحون مع اللہ لحظتاً، وہ کبھی اپنے مولا کے ساتھ جب ان کے قلب و باطن کا اتصال ہوتا ہے تو اس خوشی اور فرحت میں ناچ اٹھتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ فرحت کا لمحہ مناتے ہیں، خوشی اور مسرت کا لمحہ مناتے ہیں، اس پر کلام نہ کرو، زبان نہ کرو۔ اور امام شافعی کی تعلیم آپ نے فرمایا، امام اجلونی نے کشف الخفا میں بیان کیا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 3 چیزوں سے محبت ہے۔ حبب الی من دنیاکم 3، لوگوں تمہاری دنیا میں 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ ترک التکلف، کسی سے تکلف نہ کرنا، سادہ زندگی، بے تکلفی کی زندگی بسر کرنا۔ وعشرۃ الخلق بالتلطف، لوگوں کے ساتھ لطف و کرم اور احسان و انعام اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، دوسری بات۔ اور تیسرا والاقتداء بطریق اہل التصوف، اور اہل تصوف کا جو طریق و مشرب ہے اس کی اقتداء کرنا۔ یہ امام شافعی کی تعلیمات ہیں۔ حاضرین محترم، یہ میں نے چند ایک چیزیں ائمہ فقہ، ائمہ علم، ائمہ حدیث اور تابعین اور اتباع التابعین کے حوالے سے بیان کی، اور آف کورس اوپر قرآن اور سنت کے ریفرنس کے ساتھ ختم کرتا ہوں اسی حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر، حدیث نبوی جو بنیاد بنتی ہے علوم تصوف کے لیے اور صوفیاء کے علم و معرفت کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا حفظت من رسول اللہ وعائن، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 قسم کے علم سیکھے ہیں، 2 قسموں کے علم، دعائیں، خبریں، 2 قسموں کے علم اور معرفت سیکھے ہیں۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَبَسَّسْتُهُ، ایک علم وہ ہے جو میں ہر خاص و عام کو ہر مجلس میں بیان کرتا رہتا ہوں، صاف ظاہر ہے وہ احکام شریعت ہے، حلال و حرام کے احکام اور علم ہے جو ہر ایک کو بیان کرنے لازمی۔ فَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَّسْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، اور دوسرے ایسے علم بھی سیکھے ہیں کہ اگر میں عوام الناس کے سامنے ان کو بیان کر دوں تو شاید وہ میری گردن ہی کاٹ دیں، یعنی ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے، ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ امام حسن بصری سے مرسلاً اور دیگر کئی صحابہ سے مرفوعاً روایت ہے، اور امام بغوی نے سند مرفوع کے ساتھ روایت کی ہے شرح سنہ میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان، فاما الاول فذاک العلم النافع واما الاخر فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جان لو کہ جو علم میں نے تمہیں دیا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، سینہ سے پھوٹتا ہے، ایک علم کا چشمہ سینے سے پھوٹتا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جس کا چشمہ سفینہ سے پھوٹتا ہے، یعنی کتاب سے پھوٹتا ہے، زبان سے پھوٹتا ہے۔ فرمایا رہا پہلا علم جو قلب سے دل سے جس کا چشمہ پھوٹتا ہے، فرمایا فذالک النافع، علم النافع، وہی علم حقیقت میں نفع دینے والا ہے۔
رہ گیا دوسرا علم جو زبان سے ادا ہوتا ہے، علوم شرعیہ اور علوم ظاہرہ، فرمایا وہ اللہ نے بنی آدم پر حجت بنائے ہیں، ان میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، حلال اور حرام کے احکام ہیں۔ دراصل اسلام کی تعلیم مکمل تب ہوتی ہے جب اس کے ظاہری احکام اور اس کے باطنی احوال دونوں کو یکجا کیا جائے۔ اس دور کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو ٹکڑے کر دیا۔ کچھ لوگ صرف ظاہری احکام پر دین کو محمول کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے باطن کی اصلاح، باطن کی تہذیب اور باطنی احوال کی تزکیہ و تصفیہ کی توجہ ہٹا لی اور تصوف کے فریضے کا انکار کر دیا۔ تو دین کا آدھا حصہ پکڑنے کے باعث وہ بھی دین کے فیض سے محروم ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدقسمتی سے جنہوں نے تصوف کا نام لیا مگر اسے بدنام کیا، صوفیاء کا لبادہ اوڑھ لیا مگر صوفیاء کا لبادہ اوڑھ کر تصوف اور سلوک سے انحراف کیا۔ تصوف نام تھا دنیا سے قلب کی بے رغبتی کا اور مال سے منہ موڑ کر حال کی طرف منہ کر لینے کا۔ تصوف نام تھا کہ مال کی محبت سے منہ موڑ لیا جائے اور حال کی اصلاح کی طرف منہ کر لیا جائے۔ تو کچھ ایسے لوگ اس دور میں ہیں کہ جو لبادہ تو تصوف کا اوڑھتے ہیں، نام صوفیاء کا لیتے ہیں، مگر ساری توجہ ان کی حال سنوارنے کی بجائے اپنا مال سنوارنے اور بٹورنے کی طرف ہے۔ انہوں نے بھی تصوف اور دین کو اور مسلک کو نقصان پہنچایا۔ تصوف کی صحیح روح کو قرون اولیٰ اور قدماء صوفیاء اور اولیاء کبار کے طریق سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تصوف وہ ہے جو اویس قرنی سے ملا، تصوف وہ ہے جو حسن بصری سے ملا، تصوف وہ ہے جو داؤد طائی سے ملا، تصوف وہ ہے جو حبیب عجمی سے ملا، تصوف وہ ہے جو ذوالنون مصری سے ملا، جو بشر الحافی سے ملا، جو ابو حمزہ بغدادی سے ملا، جو معروف کرخی سے ملا، جو سری سقطی سے ملا، جو سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملا، جو حضور خواجہ اجمیر سے ملا، جو دادا گنج بخش علی حجویر سے ملا، جو شاہ نقش بند سے ملا، جو شاہ سہرورد شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملا، جو بابا فرید الدین گنج شکر سے ملا، جو اکابر اولیاء نے تسلسل کے ساتھ تصوف کی تعلیم دی، جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیا، جو فوائد الفواد سے ملا، جو قطب الدین بختیار کاکی سے ملا۔ دوستو، تصوف کی تعلیم کے لیے امہات یہ ہیں، جو تعلیم وہاں سے ملے اس کو تصوف جانو، اور جو اس راہ پر عمل کرے اسے صوفی جانو، اور جس کا عمل خواجہ نظام الدین اولیاء کے طریق سے مطابقت نہ رکھے، جس کا عمل سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اسوہ سے تعلق نہ رکھے، جس کا عمل جنید بغدادی اور بشر الحافی کے احوال کے ساتھ مطابقت نہ رکھے، جس کا عمل کشف المحجوب داتا گنج بخش حجویری کی تعلیمات سے ٹکراؤ رکھے، مخالفت رکھے، اس کے ساتھ مطابقت اس کے ظاہر و باطن میں دکھائی نہ دے، یہ جس کے ظاہر پہ شریعت کی حکومت نہ دیکھو اور جس کے باطن میں طریقت کی سلطنت نہ دیکھو، اس شخص کو کبھی صوفی تسلیم نہ کرو۔ وہ تصوف کے لبادے میں شیطان ہے، وہ انسانیت کو بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے دونوں راستے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ تصوف کا انکار حضور علیہ السلام کی عطا کردہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے محرومی ہے، باطن میں فساد بپا کر لینے کا باعث ہے، اور تصوف کا بگاڑ جو عملی طور پہ ہم نے اپنا لیا ہے وہ اس نعمت سے وہ بھی محرومی ہے۔ دونوں صورتوں کو یکجا کر کے کوشش کریں کہ پلٹ جائیں ہمارے احوال قرون اولیٰ کے صوفیاء کی طرف۔ وہی صوفی تھے اور اسی طرز کے صوفی آج پیدا ہوں گے تو امت مسلمہ کے ظاہری اور باطنی احوال درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے، عظیم اجر عطا کرے، اور ان کے احوال کی برکت سے ہمارے اعمال و احوال میں اللہ پاک خیر پر مبنی تبدیلی اور انقلاب لائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام